سورۃ الانعام آیت نمبر 42 ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے الی امتوں کی طرف رسول وَلَقَدْ ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجے الی امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پکڑا ان کو بالبأساء سختی کے ساتھ والضراء تکلیف کے ساتھ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے بھیجے امتوں کی طرف رسول آپ سے پہلے بھی، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں، یعنی کہ وہ عاجزی اختیار کریں اس لیے۔ فلولا پھر کیوں نہ اذ جاءہم باسنا جب آیا ان پر ہمارا عذاب تضرعوا تو انہوں نے عاجزی کی، پھر کیوں نہ کہ جب آیا ان پر باسنا ہمارا عذاب تضرعوا تو انہوں نے عاجزی کی، ولیکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ شیطان نے ان کے بد اعمال کو ان کے لیے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اللہ کا عذاب آنے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی اسباب ہی کو اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے رہے، حالانکہ مصائب و آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی یعنی کہ برے کاموں سے باز آ جانا مراد ہوتا ہے، تاکہ وہ برے کاموں سے باز آ جائے۔ فلما نسو پھر جب انہوں نے بلا دیا ما اس چیز کو ذکرو جس کی وہ نصیحت کیے گئے، فتحنا تو ہم نے کھول دیا علیہم ان پر ابواب کل شیء دروازے ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فارغ جب اترے بما اس چیز کے ساتھ اوتو جو وہ دیے گئے، اخذناہم تو ہم نے پکڑا انہیں بغتۃ اچانک فاذا ہم مبلسون وہ نا امید ہو گئے۔ تو جب انہوں نے بلا دیا اس نصیحت کو وہ جو کیے گئے تھے تو ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتیٰ کہ فارغ ہو وہ اترے اترا گئے خوش ہوئے بما اس چیز کے ساتھ اوتو جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ تو ہم نے پکڑ لیا اچانک فاذا ہم مبلسون تو وہ نا امید ہو گئے۔ تو جب انہوں نے اللہ اور اس کے فرامین کو فراموش ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کی رسی دراز کر دی اور ان پر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب وہ عیش و عشرت میں پوری طرح مگن ہوتے تو اللہ نے اچانک انہیں پکڑ لیا، یعنی اچانک ایسا عذاب آیا کہ وہ اپنا تمام عیش و آرام بھول گئے اور انہیں بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی اور نا امیدی کی حالت میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو آگے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو چنانچہ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے جڑ ان لوگوں کی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو یعنی کہ وہ سب کے سب قومیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ تو آگے فرمایا قل کہہ دیجئے ارائیتم مجھے بتلاؤ کہ اگر اخذ اللہ سماکم اگر لے جائے اللہ تعالیٰ تمہارے کان، وابصارکم تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوب مور لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ تو کون ہے معبود اللہ کے سوا، یاتیکم جو تمہیں لا دے بھی یہ چیزیں، انظر کیف دیکھو کیف کس طرح نصرف ہم پھیر پھر کر بیان کرتے ہیں الآیاتی ایتیں، ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تم سے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ کہ جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کائنات میں اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جتنے یہ بابے بوبے ہیں جن کو مانا جاتا ہے، جن بتوں کو مانا جاتا ہے اور جن انبیاء کی عبادت کی جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان، آنکھ، بصارت لے جائے تو ان میں سے کوئی ہے کہ وہ واپس لٹا دے؟ کوئی نہیں لٹا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توحید سمجھانا چاہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم مجھے بتلاؤ ان اتاکم اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک،
او جہرتن یا اعلانیہ، تو حل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر ظالم قوم ہی۔ تو کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ رب العزت کا عذاب بغتتاً اچانک او جہرتاً اعلانیہ، حل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم قوم، یعنی کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا اچانک بغیر کسی بتائے ہوئے تو کوئی بھی باقی نہیں بچ سکے گا۔ تو پہلے جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ کا مستقل طریقہ یہی رہا کہ وہ پہلے رسول اس کے پیروکاروں کو ظالم قوم کی بستی سے نکل جانے کو حکم دیا ہے۔ جب وہ نکل جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا تھا، کیونکہ پھر جب عذاب آتا ہے پھر کوئی نہیں بچتا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، فمن آمن جو کہ ایمان لائے، واصلح اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر وہ مبشرین ہوتے ہیں، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور جو کوئی مان لائے واصلح اصلاح کی اس نے، فلا خوف علیہم تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پے در پے کیا رسولوں کو نہیں بھیجا ہے کیا؟ اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اور وہ رسول ڈراتے رہے ہیں، اور جو کوئی مان لائے اصلاح اس پہ، یعنی کہ اس کو قیامت کے دن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے رسولوں کے آ جانے کے بعد جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب تو چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا بسبب اس بات کے کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانی کا، جو وہ نافرمانی کرتے تھے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچے گا۔ کل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم نہیں میں تم سے کہتا کہ ان دی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا علم الغیب اور نہ میں علم غیب جانتا، ولا اقول لکم اور نہیں میں کہتا تم کو انی ملک میں فرشتہ ہوں، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، ما یوحی الیہ اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، قل کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہو سکتے ہیں نبینے اور بینے، افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ تو کہا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، تو آج کل کی قوم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ کر شرک کا ارتکاب کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ جو ہے بھی کہتے ہیں نبی علم غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میرے پاس علم غیب ہے۔ تو علم غیب کا اراد ہوا کیونکہ سیدہ عائشہ نے بھی فرمایا ہے کہ من حدث انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو کوئی بات کہے، صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے، جو کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وہ ہے بھی جھوٹا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ یہ نوری ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوری ہونے کا بھی انکار آقا فرما رہے ہیں کہ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو جو وہی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں نبینے اور بینے، افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیں بِهِ اس کے ذریعے سے الَّذِينَ ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ تو نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ کے سوا ولی کوئی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے سے الذین ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، لعلہم تتقون یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے اپنے رب کی طرف، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا،
تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو اوپر کی آیت میں پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ وہ مبشر ہیں، منذر ہیں، تو اس آیت میں اللہ انذار، ڈرانے کو حکم دیا ہے، یعنی کہ ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہوگا جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف، جہاں اللہ کے سوا نہ ان کی حمایت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یعنی کہ ڈرانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور خوف محسوس کریں گے تو پھر ہی ڈریں۔ وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ، اور مت آپ دور کرے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ جو بلاتے ہیں اپنے رب کو صبح کے وقت اور شام کے وقت، يُرِيدُونَ وجہ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم ان کے ذمے مِنْ شَيْءٍ کچھ بھی، فَتَطْرُدَ آپ دور کریں ان کو، فَتَكُونَ تو آپ ہو جائیں گے، اگر آپ دور کریں گے ان کو وہ ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے۔ تو نبی کو خطاب ہے کہ آپ جو لوگ صبح شام اللہ کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کو اپنے سے دور مت کیجیے، تو آپ کے بارے یعنی کہ ان کا آپ کے قریب رہنا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کرتے، تو ان لوگوں میں سے میں بھی تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیل کا ایک آدمی، 2 اور جن کا میں نے نام نہیں لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا خیال آیا، آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ میں کیا کروں۔ مسلم کی روایت ہے، کتاب الفضائل، باب فی فضل سعد بن ابی وقاص، تو ما من حسابی کا ما علیہ کا من حساب، یعنی کہ ان کا حساب آپ کے ذمے ہے نہ آپ کے ذمے، تو ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں، جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہریں۔ تو اگر وہ بڑے لوگ نہیں مانیں گے تو کون سا بھی آپ کے ذمے ہے ان کا عذاب بھی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح فَتَنَّا ہم نے فتنے میں ڈالا، بَعْضَهُمْ ان کے بعض کو، بعض کے ذریعے سے ہم نے فتنے میں ڈالا، بَعْضَهُمْ ان کے بعض کو، بعض کے ذریعے، تو یعنی کہ ہم نے بعض ایک کو دوسرے کے ذریعے فتنے میں ڈالا، لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں، ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم کہ احسان کیا اللہ نے، علیہم ان پر، بیننا ہمارے درمیان، الیس اللہ بعالم بالشاکرین کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ خوب جاننے والا ہے شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آئیں آپ کے پاس، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل کہہ دیے سلام علیکم سلامتی ہے تم پر، کاتب ربکم لکھ دیا تمہارے رب نے، علی نفسی تمہارے نفسوں پر رحمت کو، انہو بے شک شان یہ ہے، من عمل منکم سوءا جس نے عمل کیا تم میں سے برا، بجہالت جہالت سے، ثم تابا پھر وہ توبہ کر لے، من بعد اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فإنہ غفور تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، تو اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے حوصلہ افزائی کی ہے جو کمزور ایمان والے ہیں ان کی، وہ ایسے کہ آقا جب وہ آپ کے پاس آئیں نا کمزور ایمان والے، تو آپ ان کو سلام کہیں اور ان کو خوشخبری دیں کہ اللہ نے آپ پہ رحمت لکھ دی ہے، تو ساتھ تھوڑی سی خوشخبری دے کے آپ ان کو ڈرائیں بھی، تو جو کوئی توبہ کرے گا نا اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے گا اس دعوت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیاتی آیتوں کو، وَلْتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا رستہ، مجرموں کا جو رستہ ہے وہ واضح ہو جائے، اسی لیے تو ہم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ دونوں کا بار بار، اچھے لوگوں کا انجام جو ہے وہ جنت اور برے لوگوں کا انجام جو ہے جہنم، اس کو بار بار اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کی طرف
راغب کیا جائے اور لوگ توحید و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں۔